السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. میں آج کے اس دستار بندی کے اندر جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت. محترم حضرات، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کی بنیادی 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے. جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے. یہی نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو. یہی نماز ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یہی نماز ہے جس کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہے: اذا حضبہ امر صلی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے. میرے بھائیو، کس قدر افسوس کا مقام ہے. دین کا اتنا اہم ستون، کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھتی تھی. حالانکہ ان منافقین کا انجام قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے. مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب وہ نماز کے لیے اٹھتے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں، مگر وہ نماز پڑھتے ہیں. گویا ہماری حالت ان منافقوں سے بدتر ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم میوزک میں، موبائل میں، لیپ ٹاپ میں اور کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں. ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. کیا حال ہوگا ہمارا اپنے رب کے بارگاہ میں. میرے پیارے بھائیو، قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا: ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم کی پاداش میں جہنم کی سزا ملی، تو اپنا پہلا جرم یہی بتلائیں گے: لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو. غور کیجئے میرے بھائیو، 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ ابھی نابالغ ہے، کسی چیز کی شریعت میں مکلف نہیں ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری شریعت کے نظر میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے اور وہ کس قدر اہم عبادت ہے. اسی لیے آج ہی سے یہ ٹھان لیجئے کہ آج سے انشاءاللہ ہم نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اور اس کی مکمل پابندی کریں گے. اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر